الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاما معدودات۔ گنتی کے کچھ دن تھے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تو جنہوں نے عبادت کی، قیام اللیل کیا، راتوں کو جاگے، دعائیں کی، رب کے سامنے اپنے اعمال کو رکھا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی اور نماز باجماعت ادا کی، ان کے لیے عید ہے، ان کے لیے خوشی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کے لیے وہ 2 دن تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے، جن کو وہ عید منایا کرتے تھے۔ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، ان کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے، جن میں وہ عید منایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ فِيهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا ہے ان سے بہتر 2 دنوں میں، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ اب عید الفطر کے دن بعض لوگ بڑے ہی افراط و تفریط کا شکار ہیں کہ کسی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو ضروری ہے اس کے لیے بھی نئے کپڑے پہننا، سارا کچھ کرنا، نئی جوتیاں لینا، اور اتنا خرچہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کھانے کا پیسے نہیں ہے، لیکن اپنی پرسنالٹی کے اوپر اتنے پیسے وہ خرچ کرتے ہیں کہ گھر میں بے شک کھانے کو ملے ہی نہ عید والے دن بھی، لیکن انہوں نے پہننے ہی پہننے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے، جس کے پاس ہیں وسائل ہیں، جس کے پاس مال و دولت ہے، پیسے ہیں، تو وہ کپڑے لے سکتے ہیں، نئے جوتے لے سکتے ہیں، اپنے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے اعمال، نئے کپڑے پہننا اور جوتے پہننا اور خوشبو لگانا، یہ سارے کے سارے کام مستحب عمل ہیں، اچھے عمل ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ وسائل ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، نئے کپڑے پہنا مستحب عمل ہے۔ اس کے علاوہ عید کے لیے عورتوں کا عیدگاہ کے لیے نماز کے لیے جانا، نبی علیہ السلام کے صحابی رسول فرماتے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق والحیس، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ہم آزاد عورتوں کو، اور جو ایام محسوسہ میں جو عورتیں ہیں، جو حائضہ عورتیں ہیں، وہ بھی عیدگاہ میں جا سکتی ہیں۔ عیدگاہ سے یشہدن الخیر، وہ خیر میں حاضر ہو سکتی ہیں، ودعوت المسلمین، مسلمانوں کی جو دعا ہے جو اس میں شامل ہو سکتی ہیں یہ عورتیں۔ لیکن اب کرنا کیا ہے کہ یہ علیحدہ رہیں گی، نماز پڑھنے سے علیحدہ رہیں گی، نماز نہیں ادا کریں گی، باقی یہ دعا وغیرہ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نماز عید، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید، نبی علیہ السلام عید الفطر کی نماز ادا کرتے، عید کی نماز پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں ہے، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ ویسے ہی اگر تبرک سمجھ کر کے جیسے فضولیات، مطلب کہ بدعات کو انہوں نے ایجاد کیے، تو اس کو بھی اس سے قبل بھی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور عید کے بعد بھی، تو ایسی کوئی بھی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو نبی علیہ السلام کچھ کھجوریں تناول کر کے، کچھ کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کہ نبی علیہ السلام ایسے کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، تو ہم بھی کھا لیں، یہ تقریباً ہر کسی کے پاس موجود ہیں تو کھجوریں کھا لیں۔ اب نماز عید الفطر میں جب آپ جا رہے ہیں تو بلند آواز سے بلند تکبیرات کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔
بڑے افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ ہمارے جو بعض حضرات ہیں ان میں جو ہے نا شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف گانا گانے والے، بے حیائی کرنے والے، برے کام کرنے والے، وہ ایسے کرتے ہوئے نہیں شرما رہے، تو آپ جو ہے نا تکبیرات کرتے ہوئے یار میں بلند آواز سے کہوں گا تو مجھے جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے، ایسے نہیں۔ آپ جب راستے میں جا رہے ہیں عید کے لیے تو باآواز بلند آپ تکبیرات کہیں گے۔ اسی طرح جو آپ نے عید الفطر کی نماز ہے تو اس میں پہلی جو رکعت ہے اس میں 7 تکبیرات کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہی جائیں گی، اور سورۃ الفاتحہ اس کے بعد پڑھی جائے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نماز عید کے لیے نہ اذان کہی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ اب ایک بات جہاں پر کر لینی ضروری ہے کہ جو صدقۃ الفطر ہے، بعض لوگوں نے صدقۃ الفطر کو رمضان شروع ہونے کے بعد ہی ادا کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر اگر ہم ادا کرتے ہیں، ابھی ادا کر دیں، ابھی دے دیں تو کسی کا بھلا ہو جائے گا، کوئی اس کو استعمال کر لے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ جو صدقۃ الفطر ہے وہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد نماز عید سے پہلے ادا کر لینا چاہیے۔ اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی الحر والعبد والمملوک، چاہے آزاد ہے، چاہے غلام ہے، چاہے والصغیر والکبیر، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے جو بھی ہے، اس کے لیے جو ہے نا صدقۃ الفطر اس پر فرض ہے، لازم ہے، وہ ادا کرے گا۔ وَأَمَرَ بِهَا رسول سے أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، تو نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا کہ اس کو نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اب اس کا کیا مقصد ہے کہ لوگ اگر اس کو پہلے ادا کر دیتے ہیں؟ اگر آپ نے بھائی کسی کی مدد کرنی ہے نا، کسی کی ہیلپ کرنی ہے آپ نے، تو وہ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر دیکھیں جو لوگ کمزور ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے، آپ نے رمضان کے روزے جو رکھے نا، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، ان میں جو آپ نے کمی کی ہے کبھی کبھار جو ہے نا روزے میں یا نماز میں یا قیام اللیل میں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے پر فرض کیا ہے۔ طہرۃ للصائم یہ وطعمۃ للمساکین، تو ان دو چیزوں کے لیے ایک تو آپ کی جو ہے نا روزے کی پاکی ہو جائے گی، اور دوسرا مساکین کو کھانا مل جائے گا۔ اب یہ صدقۃ الفطر کس سے نکالنا ہے؟ تو جو سے، منقع سے، گندم سے، ایسی چیزوں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نا قیمت بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ قیمت ادا کر لینا اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں اور یہ جو ہے نا مشکل ہو آپ کے لیے، تو اس صورت میں آپ جو ہے نا قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سا آپ ان چیزوں کا دے سکتے ہیں، ایک سا۔ اب جو ایک سا ہے وہ 4 مد کا ہے، اور جو 4 مد ہیں وہ تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو ہے، تو اس حساب سے آپ صدقۃ الفطر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں نماز العید فطر کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے، اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ عید الفطر نماز پڑھ لینے کے بعد ہر انسان کو اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے میل کچیل سے، بغض، حسد، کینہ سے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں، کسی سے ناراض نہ ہوں، کسی کے بارے میں کینہ، بغض، عداوت، دشمنی نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر بھی ایک سنت نبوی کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔